अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। सूरत तौहा का आज तारुफ़ हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में। और सूरत तौहा से पहले सूरह मरियम तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तर्जमा और तफसीर के तमाम असबाक मुकम्मल हो चुके हैं। और पारा नंबर 16 में सूरत तौहा का आगाज़ करने से पहले आज तारुफ़ है और इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम तर्जमा और तफसीर की तरफ चलेंगे। तो शुरू करते हैं। सूरत तौहा का मुकाम नुज़ूल अगर पढ़ें तो ये मक्की सूरा है और 6 नबवी से पहले नाजिल हुई, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 नबवी में ईमान लाए थे, ठीक है, और नबूवत के यानी 6वें साल। तो उस वक्त सूरत तौहा ही की तिलावत सुनने के तोफ़ैल, इसी की फ़जीलत, इसी की बरकत की वजह से आप ईमान की दौलत से बहरामंद हुए थे। लिहाजा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लाए, ये सूरह की तिलावत आपने सुनी, तो इससे ये मालूम होता है कि 6 नबवी से पहले सूरत तौहा का नुज़ूल मक्का मुकरमा में हो चुका था। अगर रुकू और आयात की तादाद के बारे में बात करें तो इसमें 8 रुकू हैं और 135 आयात हैं, यानी 16वें पारे का जो सेकंड हाफ़ है, यानी जो निसफ़ के बाद का जो मुकम्मल पारा है, यानी निसफ़ से लेकर आगे मुकम्मल पारे तक ये सूरह मुश्तमिल है। और अगर बात करें इसके नाम रखे जाने की वजह, तो जब सूरत तौहा नाजिल हुई तो इस सूरह का जो नज़ूल हुआ ना, तो वो ज़माना था जब कुफ़ार की इस्लाम दुश्मनी अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। दिल आज़ारी और बहतान तराशी की उन्होंने इंतहा कर दी थी। और हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन रात तबलीग करने और इन तमाम के लिए, तमाम लोगों के लिए इस्लाम कबूल करने के लिए, राहें हमवार करने के लिए जो आप मेहनतें करते थे, इसके बावजूद भी सिर्फ़ चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने इस दावत हक़ को कबूल किया था। और कौम की ये हरदर्मी देखकर हुज़ूर के क़ल्ब नाजुक पर क्या गुज़रती होगी, और इस्लाम कबूल करने वालों के दिलों में अपनी इस दावत के मुस्तक़बिल के मुतालिक कैसे कैसे ख़दशात पैदा हो रहे होंगे। ये वो दौर था कि जब मुसलमान मक्का में मौजूद थे और मज़लूम थे। कुफ़ार के आए दिन तरह तरह के जुल्म व सितम उन पर किए जाते थे, ताकि रसूल पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग से बाज़ आ जाएं और मुसलमान जो कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं, या तो वो अपना दीन छोड़ दें, या नए जो लोग हैं वो दीन की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कबूल करना चाह रहे हैं, वो दीन इस्लाम से दूर हो जाएं, वो कबूल ना कर पाएँ और कुफ़ार की हमेशा के लिए जारादारी मक्का में कायम रहे। इस वजह से वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान पर जुल्म सितम करते थे। ये वो वक्त था जब मुसलमान पस्ती का, बदहाली का शिकार थे, कि ऐसे में ये सूरह नाजिल हुई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों में से एक नाम तौहा, और इसी नाम से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको प्यार से, लाड से, मान से मुखातिब किया। सूरह के इब्तिदा में तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, और इसी मुनासबत से इस सूरह का नाम भी तौहा रख दिया गया। अलगर्ज़ ये कि ये तौहा ही वो कलमा है जिससे इस सूरह का आगाज़ किया जा रहा है, और इसी मुनासबत से ये सूरह का नाम भी सूरत तौहा है। इस सूरह से मुतालिक नहायत ईमान अफरोज़ बात के बारे में हम पढ़ते चले जाते हैं कि सूरह को तारीख़ इस्लाम में एक इम्तियाज़ी शान हासिल है कि मुसलमान होने से पहले एक दिन हज़रत उमर बड़े जोशो खरोश से घर से निकले। नंगी तलवार गले में हमायल थी। किसी ने पूछा, उमर कहाँ का इरादा है? जवाब दिया, मुसलमानों के नबी का सर कलम करने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर लो। तुम्हारी बहन फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब और बहनोई सईद बिन ज़ैद दोनों मुसलमान हो चुके हैं और अपने नबी पर सौ जान से फ़िदा हो रहे हैं। आप वहीं से गुस्सा से वापस लौटते हैं और बड़ी बेदर्दी से बहनोई को मारना शुरू कर देते हैं। बहन जब मज़ाहम हुई, बहन जब दरमियान में आती हैं तो आप उन पर भी अपना ज़ोर चलाते हैं और आपको भी इस तरह मारते हैं कि अपनी बहन का सर भी फोड़ देते हैं, जिससे आपकी बहन के सर से खून का फुवारा निकल पड़ता है। ये मंज़र देखते हैं तो बहन की मोहब्बत में थोड़े लम्हे के लिए रुकते हैं और बैठ के कहते हैं कि लाओ तो वो कुरान जिसकी तिलावत तुम कर रहे थे। और जब कुरान निकाला जाता है
قرآن لایا جاتا ہے اور اس میں وہ جو مصحف آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے حضرت سعید بن زید کے اور آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب کے، اس میں سورۃ الطٰہٰ موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی تلاوت سناؤ، مجھے یہ دکھاؤ، تو آپ کی بہن فاطمہ کہتی ہیں کہ اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، لہٰذا آپ پہلے غسل کر کے آئیں۔ حضرت عمر فاروق غسل کر کے طہارت لے کر واپس آتے ہیں تو آپ کی بہن جب وہاں موجود ہوتی ہیں تو حضرت فاطمہ نے اس سورہ کی پہلی چند آیات کی تلاوت کرتی ہیں۔ جب آپ تلاوت کرتی ہیں تو حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، پتھر دل موم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا، اور اسی وقت بارگاہ رسالت میں آپ حاضر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ سورہ کو فضیلت ایسی حاصل ہے، یہ سورہ ایسی شان والی ہے کہ جو عمر بن خطاب جو کہ ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا تھا، اس کو عمر فاروق اعظم کے درجے پر پہنچا دیتی ہے، جو کہ خلیفہ ثانی ہیں، اور وہ کہ جن کے نقش قدم کی آہٹ سے، جن کی قدم زمین پر رکھنے کی آہٹ سے شیطان دور سے وہ آہٹ سنے تو بھاگ جاتا ہے، وہی عمر فاروق جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں دن رات رہ کر ایسی شجاعت، ایسی بہادری، ایسی عدالت سیکھی کہ آپ کو عادل کا لقب دیا گیا، آپ کو فاروق کا لقب دیا گیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو یہی وہ سورہ ہے جس نے عمر فاروق کو عمر بن خطاب سے فاروق اعظم کا درجہ دیا، جنہوں نے محض عرب میں رہنے والے ایک عام سے نوجوان کو زمین سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ کون عمر فاروق؟ وہی کہ جن کے فیصلوں کو، جن کی رائے کو خود قرآن نے بیان کیا کہ جو رائے حضرت عمر فاروق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے، اللہ وحی میں حضرت عمر کی رائے کی تائید فرماتا اور وہی حکم قرآن میں وحی کر کے نازل کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس واقعے سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اس سورہ کی تلاوت دل کی آنکھوں سے دیکھ کر کی جائے، دل کے کانوں سے سماعت کی جائے، تو کیوں نہ جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان میں مزید حلاوت عطا ہو، اور وہ جو اہل ایمان نہیں ہیں ان کے ایمان لانے کا باعث ہو۔ اور میں نے ایک اور جگہ پر یوں بھی یہ روایت کے بارے میں مجھے علم ہوا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کی تلاوت سنی تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تھا وہ کلام، کیا یہ ہے وہ کلام جس سے اہل عرب بھاگ رہے تھے؟ یعنی 6 سال سے جس کی مخالفت کی، ایسے حسین ترین کلام کی مخالفت کر رہے تھے ہم، اور آپ نے تعجب کا اظہار کیا، آپ نے سنا اور آپ سیدھا بارگاہ نبوی میں گئے اور ایمان قبول کر لیا، اور پھر ایسی مثال بن گئے، اور پھر ایسی عالی شان آپ کو عطا ہوئی کہ آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ ان کے عدل کرنے کے واقعات کا مطالعہ کریں۔ میں نے بذات خود ان کی ذات پر بہت کچھ پڑھ رکھا ہے، ابھی الفاظ نہیں مل رہے کہ کیسے بیان کروں آپ کی شان، بس اتنا کہوں گی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے جہاں سے آقا کے غلاموں کی شان شروع ہوتی ہے۔ اور جب ان کے معاملات دیکھیں تو پھر یقیناً دماغ جاتا ہے تربیت کرنے والے پر، ارے ایسی اعلیٰ ہستیوں کی تربیت کی تو کی کس نے؟ پھر ہمارا دل، دماغ، روح اور ہمارا تمام کا تمام وجود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تربیت کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے تربیت کی ایسے غلاموں کی کہ جن کی شان یہ ہے کہ اگر ابو بکر کی تربیت کی تو ان کو صدیق کا درجہ دے دیا، عمر کی تربیت کی تو عمر فاروق کہلائے، اگر عثمان کی تربیت کی تو عثمان غنی ہو گئے، اگر علی کی تربیت کی تو علی شیر خدا ہو گئے، اور اگر بلال کی تربیت کی تو بلال گویا زمین پر چل رہے ہیں۔
بلال زمین پر چل رہے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی جا رہی ہے، لہٰذا ان شانوں کو دیکھا جائے، ان ہستیوں کی اعلیٰ ظرفیوں کو دیکھا جائے، اعلیٰ شانوں کو دیکھا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم ان کی شان کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو پھر پیارے آقا محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اندازہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم لگا سکیں۔ بس یہی دل پکار اٹھتا ہے، بس یہی دل کہہ اٹھتا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو مزید پڑھتے ہیں سورۃ طٰہٰ کے بارے میں، اس کے مضامین کے بارے میں۔ تو اس سورہ کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ اس میں دین کے عقائد جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، اس کے علاوہ نبوت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے وغیرہ کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اور سورہ کے ابتدا میں بالکل آیت نازل ہوئی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یعنی قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کرنا، اللہ کے احکام پہنچا دینا اور خود کو زیادہ مشقت میں ڈالے بغیر عبادت کرنا ہے۔ فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ رنج و مشقت میں مبتلا ہو جائیں، یقیناً آپ کا دین پھیلے گا اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس کے بعد بہت زیادہ تفصیلات کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ملتا ہے کہ جو قرآن سے منہ پھیرے، اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کے لیے جہنم کی سزا کا بیان ہے۔ قیامت کے دن کی ہول ناکیوں اور اس دن مجرموں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ طٰہٰ میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے روگردانی کرنے والے کے انجام کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنے اور گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمائشی معجزات طلب کرنے والے کفار کا رد کیا گیا ہے۔ اگر سورہ مریم کے ساتھ اس سورہ کی مناسبت کو اگر دیکھیں تو سورۃ طٰہٰ میں جو واقعات مذکور ہیں سورہ مریم کے ساتھ کس طرح سے تعلق رکھتے ہیں کہ سورۃ مریم میں بھی انبیاء کا ذکر کیا گیا، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر تفصیلاً کیا گیا اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء کا ذکر بھی کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ ان میں سے حضرت موسیٰ کا ذکر بھی مختصر موجود ہے، حضرت ادریس کا ذکر بھی مختصراً موجود ہے، اور کچھ انبیاء کی طرف اجمالی طور پر بھی اشارہ کیا گیا۔ اور اگر بات کریں کہ سورہ طٰہٰ کی تو اس میں حضرت موسیٰ کا قصہ تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کس طرح نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور آپ علیہ السلام کو کس طرح کے معجزات عطا کیے گئے، اور آپ علیہ السلام نے کس طرح ظالم بادشاہ کو حق کی دعوت دی، یعنی یہاں مراد کون ہے؟ فرعون۔ آپ نے اس کو حق کی دعوت دی اور آپ علیہ السلام ہی کی دعا سے آپ کے بھائی حضرت ہارون کو نبوت سے نوازا گیا تھا۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات اسی سورہ کی آیات میں ان آیات کی تفسیر کے دوران پڑھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب تک بیان کرنے میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔